پرسن نمبر 1 ہیں، یعنی اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ تو گارنٹی کرتی ہے کہ فرات کے کنارے بھی کتا بھوک سے نہ مر جائے یا پیاس سے نہ مر جائے۔ ریاست مدینہ یہ گارنٹی کرتی ہے کہ مدینہ سے بصرہ تک ایک عورت چلتی ہے زیورات سے لدی پھندی اور اکیلی ہے، وہ باسلامت پہنچے وہاں پر، اس کو کوئی راستے میں 24 دن کا پرسن نمبر 1 ہیں، یعنی اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ تو گارنٹی کرتی ہے کہ فرات کے کنارے بھی کتا بھوک سے نہ مر جائے یا پیاس سے نہ مر جائے۔ ریاست مدینہ یہ گارنٹی کرتی ہے کہ مدینہ سے بصرہ تک ایک عورت چلتی ہے زیورات سے لدی پھندی اور اکیلی ہے، وہ باسلامت پہنچے وہاں پر، اس کو کوئی راستے میں 24 دن کا پیدل کا سفر ہے یا اونٹ پر سفر ہے 24 دن کا، اس پورے عرصے کے دوران اس کی سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس بات کی گارنٹی ریاست مدینہ نے کی تھی۔ تو اب آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی ریاست مدینہ تو بلیک میل نہیں ہوگی یا وزیر اعظم تو بلیک میل نہیں ہوگی۔ ریاست کچھ کرنا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نتیجہ نہ نکال سکے، لیکن ہم آج تک طے نہیں کر سکے ہیں، چھاپ ہی نہیں سکے ہیں۔ بڑے سینئر جج صاحبان تھے، جیسے حمود الرحمان کوئی معمولی جج نہیں تھے، جیسے یعقوب خان معمولی جج نہیں تھے، اور جج صاحبان جو سینئر تھے کمیشن کے ممبران وہ بڑے سینئر تھے۔ آپ نے تو چھاپنے انڈیا میں جا کر چھپ گئی آپ کی وہ کمیشن رپورٹ جو ہے، پاکستان نے اس کو شائع نہیں کیا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا گیا کہ حقائق کیا ہیں، اصل حقائق کیا ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کے، پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کے۔ آپ نے اس واقعے کو ذہن سے، لوگوں کے ذہن سے کچھ دیا کہ اور وہ بنگال جو ہے اب اپنی اکنامی میں اور اپنے وسائل میں آپ سے کئی گنا بڑھ گیا ہے، اور آپ کے ہاں کیپٹل فلائٹ ہوا اور سرمایہ بنگلہ دیش چلا گیا۔ وہاں چل کر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی منڈیوں میں جائیں، وہاں پر آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش ملے گا، میڈ ان پاکستان نہیں ملے گا۔ یعنی جو آپ کاٹن کی چیزیں بھی بناتی ہیں ٹیکسٹائل کی، وہ بھی چیزیں آپ کے پاس دھاگا جو ہے وہ آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے بہت بڑے ایکسپورٹر تھے کاٹن کے، اب کاٹن ہم ایکسپورٹ نہیں امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے، ہم اس کی کس کی تحقیقات کریں گے؟ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کس نے اس کو برباد کیا ہے ہماری اکنامی کو اس طرح سے کہ ہماری رائس ایکسپورٹ کارپوریشن تھی، ہم رائس بھیجتے تھے، ہماری جو ہے کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن تھی، ہم وہ بھیجتے تھے، ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے تھے، ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ برابر کے قریب ہوتا تھا، اور آج یہ ہے کہ ہمارا امپورٹس جو ہیں ہماری ایکسپورٹ سے دگنی سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کا جو ہے آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے نا کہ کون ہے بھائی ذمہ داری۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، برمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شری لنکن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حد تو مقرر کریں گے، کوئی حد نہیں مقرر کریں گے۔ بنگلہ دیش سے کوئی بات نہ آئے اور آ کر آپ کے پاس درخواست دے وہ شہری بن جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہی نادرا والے، یہی سارے ہمارے سارے کے سارے، ایک بندہ آتا ہے ارلی 80s میں اور 5-6 سال کے بعد وزیر بن جاتا ہے۔ بھائی یہ تو بتاؤ نا کہ وہ کیسے وزیر بن گیا؟ انڈیا کا شہری تھا، آپ کے یہاں آ کر وزیر بن گیا، وزیر بننے کے بعد جب وہ معزول ہو گیا، وزیر نہیں رہا، تو اس کے بعد امریکہ چلا گیا، وہاں کا جا کر شہری بن گیا۔ تو بھئی اگر اس طرح پاکستان کو چلانا تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر تو ہم اپنی شہریت کو کیا سمجھیں، ہماری کیا عزت ہے شہری ہونے کی؟ آپ جو لوگ ہیں یہاں پر، میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو شناختی کارڈ نہیں دیے گئے ہیں، جن کا مردم شمار نہیں ہوتی۔ چولستان میں چلیں میرے ساتھ، آپ کو میں بتاتا ہوں لوگوں کی مردم شماری نہیں ہوتی ہے۔ بھئی تم لوگ تو عارضی طور پر یہاں بیٹھے ہو، کل کہیں اور چلے جاؤ گے، ہم تمہاری کہاں مردم شماری کریں گے؟ یار خانہ بدوش جو ہیں ان کی مردم شماری نہیں کرو گے، تم نہیں گنو گے۔ جہاں ان کی جھگیاں ہیں وہاں جا کر نہیں دیکھو گے کہ خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہیں یہاں پر۔ ریلوے اسٹیشنوں کے باہر خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہوتی ہیں، آپ جا کر دیکھیں یار ان کو نہیں گنتے، ہم شامل ہی نہیں کرتے ہیں، یہ شہری نہیں ہے، آپ ان کو شناختی کارڈ بھی نہیں دیتے۔ تو آپ کے پاس ہے کیا؟ ریاست کسی چیز کی اونرشپ نہیں لیتی ہے، انسانوں کی اونرشپ نہیں لیتی ہے، تو پھر آپ باقی وسائل کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ پھر دریاؤں کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ پہاڑوں کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ ندیوں کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ اپنے وسائل کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ اپنی گیس کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ اپنی تیل کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ کے پاس ہزار ہاں خزانے قدرت نے دیکھیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ نے کیا کیا کہ جناب جب وہ ڈیل کرنے کو تیار تھا، چند کروڑ میں ڈیل کرنے کو تیار تھا، تو آپ نے نہیں کی۔ پھر آپ نے کیا کہ جناب 6 ارب ڈالر کے قریب آپ پر جرمانہ ہو گیا، اور آپ کو دوسری کورٹ نے جو ہے وہ عالمی عدالت نے صاحب نے آپ پر جرمانہ کر دیا۔ اب آپ جرمانہ بھرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں کہ جرمانہ بھرا جائے۔ یار بتائیں تو صحیح، جرمانے میں کمیشن کتنا ہے، کس کس کا ہے، کون کون لے گا؟ اچھا لگائی صاحب، ان کا ایک مطالبہ یہ ہو جائے، حکومت ذمہ دار ہے، تو اب اس طرح کی کوئی ایگزامپل کیوں نہیں سیٹ کرتے؟ وزیر اعظم تو خیر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ایک نہیں،
کہتے تھے کہ جناب میں IMF میں نہیں جاؤں گا اگر گیا تو، وہ یہ کہتے تھے کہ میں قرضہ نہیں دوں گا اگر گیا تو، بلکہ وہ تو ریاستی اداروں کے بارے میں جو گفتگو کرتے رہے ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے، اگر وہ نکال کر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی ایجنسیوں کے بارے میں اور سیکورٹی فورسز کے بارے میں. یعنی وہ یہاں تک کہتے تھے کہ 10,000 آدمی باہر آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا منصب جس چیز کا تقاضا کرتا تھا، ہمیں افسوس ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئی ہیں. اور بھارت کے ملوث ہونے کے بھی شواہد ملے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھارت کو ملوث کریں اور ڈوزیئر بنائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں. دیکھیں جناب ہمارے لوگوں کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے. بھارت تو کوئی موقع نہیں گنوائے گا. دنیا کے سامنے تو پاکستان ہر فورم پر بھارت کو بے نقاب کرتا ہے، لیکن اس کا کہاں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کون سے فورم پر یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے سے، وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس سے آپ نے سمجھا کہ دنیا بھر کے پاس پتہ چلا گیا؟ کون سی جگہ پر آپ نے جا کر اقوام متحدہ کے پاس جمع کروا دیا؟ ان کاغذوں کو کون دیکھے گا؟ مسئلے پہ تو بات کی تھی نا پرائم منسٹر. میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ بات کرنا کافی ہو گیا. اوہو یہ تو کمال ہو گیا. انڈیا نے جو 100 سے زائد ملکوں میں اپنے بندے بھیجے، جا کر ان کا نیریٹو، انڈیا کا نیریٹو اسٹیبلش کرو پاکستان کے خلاف. وہاں تو ہو گیا. آپ اب تک گرے لسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ اپنے آپ کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور. آپ اپنے لوگوں کے سر پر ڈنڈا مارتے ہیں. کشتی پکڑی گئی اور جو ہے وہ فلودے والا پکڑا گیا، بکری والا پکڑا گیا، بھیڑ والا پکڑا گیا. وہ ہیں کہاں یار وہ بھیڑ والا، بکری والا، فلودے والا؟ ایک شخص کو کھا دو. ڈرامے کر کے سارے ہمیں آ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے پکڑ لیا. بھائی دنیا کیا اس بات کو مان لیتی ہے؟ دنیا نہیں مان رہی. اور آپ ریکور تو کروائیں نا، جو آپ کہا کرتے تھے ریکور کرائیں گے تو کوئی چیز ریکور تو ہو نا. ہمیں تو پتہ چلے کوئی چیز ریکور ہوئی ہے. کوئی اگر چوری ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کوئی 1 روپیہ بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے. ابھی وہ کہہ رہے تھے جناب احسن اقبال صاحب، فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے بھی تو حقائق سامنے آنے چاہیے نا. ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ہمارا جو محترم جناب الیکشن کمیشن ہے وہ کیوں اس کو روک کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ ابھی اپوزیشن نے احتجاج کرنا ہے نا 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ نکلتا ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج میں کہتا ہوں بہت سے سانحات ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ شہید سہروردی بیروت میں کس طرح قتل کیے گئے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تحقیقات ہونے چاہیے کہ پاکستان کو 2 لاکھ کس طرح ہوا. یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان کے 3 دریا کیسے بیچے گئے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ سرکریک انڈیا کا فیصلہ کیسے انڈیا نے اپنے حق میں کر لیا ہے اور خود بخود کر لیا. یہ ہونا چاہیے کہ سیاچین پر قبضہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ نو مینز لینڈ ہے، یہ زمین جو ہے اس پر گھاس بھی نہیں اگتی ہے. کیا فائدہ؟ آپ کا 1 انچ چلا جائے بنجر زمین کا تب بھی وہ آپ کی زمین ہے. آپ کی سیم کی زمین پڑی ہو تب بھی وہ آپ کی زمین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمنوں پر قبضہ کر لے اور آپ کہیں کہ نہیں اس پر تو گھاس بھی نہیں اگتی ہے؟ تو گھاس تو بہت سے علاقوں میں نہیں اگتی ہے ہمارے ملک میں، تو پھر ہم وہ علاقے کسی دشمن کے حوالے کرتے ہیں؟ تو ایسی بھائی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک چیز کی تحقیقات. کس طرح سے یوجین کے آگے گھٹنے ٹیکے گئے یہ بتانا چاہیے. کس طرح سے یہ ہوا کہ امریکی وزیر خارجہ اور امریکی CIA کا سربراہ یہاں کراچی میں آتا ہے اور وہ خود نگرانی کرتا ہے کہ کیسے مارشل لا لگ رہا ہے. وہ اپنی نگرانی میں موجودگی میں ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور جو ہے وہ کراتا ہے اپنی نگرانی میں. یار ہم بہت سی چیزوں کو تحقیقات چاہتے ہیں، ہونی چاہیے نا. نہیں بتانا ہے جس وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم جا سکتے تھے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہاں جا نہیں سکتے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اس طرح کی باتیں. تو اگر ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم کو اس طرح سے جان کا خطرہ ہے تو ایک عام آدمی کیسے خود کو محفوظ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جان کا خطرہ تھا. ایک تو سیکیورٹی ہو سکتی ہے. وہاں پر آپ کی صدرن کمان کے ہیڈ جو ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں، کور کمانڈر جو ہیں صدرن کمان. 4 کور کے وہ چیف ہوتے ہیں. یعنی کور کمانڈر کراچی کور، ملتان کور، بہاولپور کور، یہ ساری کور جو ہیں وہ کور کمانڈر کوئٹہ کے انڈر میں ہوتی ہیں. وہ صدرن کمان کے پورے کمانڈر ہوتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہو سکتا تھا؟ FC کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا؟ پولیس کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا؟ لیویز کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا؟ بارڈر ملٹری پولیس کے ہوتے ہوئے کیسے؟ اتنی ساری فورسز کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کو خطرہ تھا. تو ٹھیک ہے آپ وہاں نہ ملتے، آپ آ جاتے کسی اور جگہ پر بیٹھتے کہ بھئی یہاں ملتے ہیں، یا ان سے کہتے کہ جناب عارضی طور پر آپ امانتاً تضمین کر دیں، میں پھر یہاں بیٹھا ہوں، آ جائیں مجھ سے ملاقات کریں. یہ سب کچھ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کیسا بھی آدمی ہو وہ کچھ بھی ایگو رکھتا ہو اپنی ایگو کو پورا کر سکتا ہے جس طرح بھی چاہے. لیکن جس شخص کے پاس عوامی منصب ہو، جو عوام کو جواب دہ ہو، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہو، اس کی ایگو عوام کے سامنے نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پر جو مقتول ہے ان کے ورثہ کے سامنے.